السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ حاصل کرتے ہیں، خریدتے ہیں اس کے عوض میں معمولی قیمت۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اتنے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت بنیادی طور پر یہود کے بارے میں تھی، ان کے لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور نشانیاں ہیں وہ انہوں نے چھپا دی، اور دین حق اور اسلام کے بارے میں جو کچھ وہ جانتے تھے انہوں نے چھپا دیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا، اور اس کے عوض میں دنیا کے مفادات کما لیے ان لوگوں نے۔ میں یہ لوگ جو بظاہر دنیا میں پھل فروٹ کھا رہے ہیں اور بظاہر یہ مفادات حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹوں میں اتار رہے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام نہ کرنا مطلب شفقت، رحمت اور محبت کا کلام نہیں، مگر نہ شدید غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ انہیں ڈانٹنا اور انہیں سزا دینے کے لیے ان سے کلام۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر موجود ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ جس طرح اہل ایمان ہیں تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے، عقیدہ توحید پر استقامت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ان کے اعمال میں جو کمزوریاں ہوں گی اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے قیامت کے دن معاف فرما دیں گے، جبکہ یہود کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کا حقیقی مفہوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں جن کو ہم نے بہت سے اختیارات کا مالک سمجھا ہوا ہے، قرآن نے ان کے اختیارات کا انکار کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں اولاد کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود ان اختیارات کے مالک اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں اور باور کراتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے طور طریقوں کو وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے بنائے ہوئے طریقے لوگوں کو بتاتے ہیں اور حدیث سے دور کرتے ہیں، اور لوگوں کو حدیث کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، اور حق معلوم ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ بھی یہود کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور وہ بھی اسی وعید کے حقدار ہیں جو وعید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے لیے بیان کی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حاصل کیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب انہوں نے کما لیا بخشش کے بدلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، تو کس قدر یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یعنی یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کا سودا کرنے کی بجائے عذاب کا سودا کر لیا ہے۔ تو حیرانگی ہے کہ انسان اس قدر کمزور ہے، لیکن یہ لوگ جو اس طرز عمل پر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جہنم کی آگ کو کس طرح اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں
اور کس قدر یہ جرت مند ہے کہ اس آگ پر راضی اور مطمئن ہے۔ ذالک، یہ احقاق حق جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل فرمائی ہیں، اور پھر ان ظالموں نے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانیوں کو چھپایا ہے اور حق کو چھپایا ہے، اللہ کی اور اس کے نبی کی باتوں کو چھپایا ہے، اور لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف لگایا ہے، یہ ساری چیزیں بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کتاب کو حق کے ساتھ، اور انہوں نے اس سے اعراض کیا، جس کا نتیجہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورت میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب کی صورت میں انہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے۔ اس کتاب میں اختلاف کا معنی کہ یہودیوں نے اس کتاب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ وہ کتاب ہے ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی تو فلاں خاندان میں آنا تھا۔ یہ چیزیں، یا وہ علماء جو لوگوں کو حق کی طرف لانے کی بجائے مختلف فرقوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں، کوئی کسی رنگ کی طرف، کوئی کسی مسلک کی طرف، کوئی کسی فرقے کی طرف، اللہ اور اس کے نبی کی بات لوگوں کے سامنے کبھی خال ہی بیان کرتے ہیں، مگر نہ ان کی باتوں کا اور ان کی وعظ کا موضوع ان کے فقہ کے مختلف ترانے اور فقہ کی مدح سرائی ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں لفی شقاق بعید، بہت دور کی بدبختی میں اور بہت دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے کتاب کو، قرآن کو اور اس کی حدیث شرح جو اس کی ہے تفسیر، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی اور فرقہ پرستی کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جب دین کی حق کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی اور اس کے نبی کی بات کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں فرقہ واریت کی بات نہ کریں، فرقہ واریت کی بات نہ کریں۔ اصل میں فرقہ کہتے کس کو ہیں؟ لفی شقاق بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اختلاف میں ہیں۔ اختلاف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو چھپا دیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرقہ واریت شروع کی ہے۔ اصل دین کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، اصل دین کی دعوت دینا لوگوں کو، یہ ہرگز فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق کا اظہار ہے کہ جو لوگوں نے حق چھپایا اسے یہ لوگ لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ اس لیے انہیں فرقہ واریت سے رکنے کی دعوت دیں کہ جو فرقوں کی بات کرتے ہیں، جو مسلکوں کی بات کرتے ہیں، جو جماعتوں اور احزاب کی بات کرتے ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے نبی کی بات کرے، اس کی بات کو نہ صرف یہ کہ سننا چاہیے بلکہ ان کے معاون بننا چاہیے، اور انہیں فرقہ واریت کا طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔